اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الفلق کا مطالعہ کریں گے جو قرآن مجید کی 113ویں سورت ہے۔ تو آغاز ہوتا ہے قل، کہہ دیجئے۔ قل جو ہے یہ سیکنڈ پرسن میسکولن سنگولر امپیریٹیو ورب ہے، یعنی فعل امر ہے جو ہدایت یا حکم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس صورت کے اولی مخاطب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آج جو بھی اس صورت کو پڑھتا ہے وہ اس کا مخاطب ہے، تو اس کو ہدایت یا حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اس چیز کو کہے یا اس کی آرزو کرے جو اس کے بعد آئے گی۔ قل، کہہ دیجئے۔ اعوذ، میں پناہ لیتا ہوں۔ اعوذ جو ہے یہ فرسٹ پرسن سنگولر امپرفیکٹ ورب ہے، یعنی فعل مضارع ہے، اور اعوذ کا مادہ ہے عین، واو اور زال۔ اعوذ کا معنی ہوتا ہے پناہ یا پناہ گاہ یا جائے پناہ یا دار الامان، سینکچوری یا اسائلم یا پروٹیکشن۔ تو اعوذ کا معنی ہے میں پناہ لیتا ہوں۔ جس ہستی کی پروٹیکشن یا پناہ لینے کا ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم کہیں، اس ہستی کی صفت آئی ہے رب الفلق۔ تو قل اعوذ برب الفلق، برب الفلق میں جو بازر بی ہے یہ پریپوزیشن ہے، یعنی حرف جر ہے، اور رب جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بتدریج نشو و نما دے کر حد کمال تک پہنچانے والا، یعنی پروردگار، پرورش کنندہ، اصلاح کنندہ، نگران، نگہبان، منتظم، سرپرست، آقا اور سردار۔ تو لفظ رب کے مختلف معنی ہیں۔ لفظ رب کے بعد جو اگلا لفظ ہے الفلقی، یہ بھی جینیٹیو میسکولن ناؤن ہے، اور لفظ رب بھی جو ہے یہ بھی جینیٹیو میسکولن ناؤن ہے۔ یہ دونوں اس میں مجرور ہیں کیونکہ ان سے پہلے حرف جر آ رہا ہے بازر بی۔ تو فلقن کا معنی ہے کسی چیز کا نمودار ہونا یا نمودار ہونے والی چیز، جیسے زمین کو پھاڑ کر نباتات نمودار ہوتی ہیں، یا گٹلی یا بیج کے اندر سے پودا نمودار ہوتا ہے، یا شب یعنی رات کے پردہ چاک کر کے صبح نمودار ہوتی ہے، یا شک کے اندھیروں سے حقیقت نمودار ہوتی ہے۔ تو صبح صادق جو ہے جو رات کے بعد نمودار ہوتی ہے، تو صبح کو بھی فلقن کہا جاتا ہے۔ رات کی تاریکی کے فوراً بعد کا نمودار ہونے والا اجالا بھی فلقن کہلاتا ہے، اور صفحہ ہستی پر نمودار ہونے والی مخلوق کو بھی فلقن کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو رب الفلق کا مطلب ہے فلق کا رب، یعنی صبح کا رب یا صفحہ ہستی پر نمودار ہونے والی تمام مخلوقات کا رب۔ تو لارڈ اور رب آف دا ڈان اور ڈے بریک بھی کہا جاتا ہے، اور رب آف آل دا کریٹڈ بینگز بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو رب الفلق جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، فلق کا رب۔ تو قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں صفحہ ہستی پر نمودار ہونے والی تمام مخلوقات کے رب کی۔ کس چیز سے پناہ لینی ہے؟ من شر ما خلق، من شر، شر سے۔ من جو ہے یہ حرف جر ہے، پریپوزیشن۔ شر جو ہے من شرری، شرری جو ہے یہ جینیٹیو میسکولن سنگولر ناؤن ہے، اس میں مجرور ہے، اس سے پہلے من آیا ہے حرف جر، تو شر جو ہے یہ اس میں مجرور ہوا، اس کے آگے زیر آئی ہے۔ تو شر ما خلق، جو اس نے پیدا کیا، یا ہر چیز کے جو اس نے پیدا کی اس کے شر سے، یعنی ما خلق کے شر سے
میں پناہ لیتا ہوں. تو شر ما خلق جو ہے یہ مرکب اضافی ہے. ما خلق کا شر یعنی جو اس نے خلق کیا اس کا شر، اس سے پناہ مانگتا ہوں. تو ما جو ہے یہ اس میں موصول ہے، ریلیٹو پروناؤن ہے، اور خلا کا جو ہے تھرڈ پرسن میسکولن سنگولر پرفیکٹ ورب ہے، یعنی فعل ماضی ہے. اس نے پیدا کیا، خلا کا اس نے پیدا کیا یا اس نے پیدا کی. تو کائنات میں جو شے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس میں اگر کوئی شر کا پہلو ہے تو اس سے پناہ مانگنے کا کہا جا رہا ہے. تو بذات خود کوئی شے شر یا خیر مستقل بذات نہیں ہوتی. کسی بھی شے میں شر کا پہلو بھی ہو سکتا ہے اور خیر کا پہلو بھی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہو. مثال کے طور پہ پانی جو ہے اس کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں. تو پانی پینا یہ صحت کے لیے خیر ہے، لیکن پانی میں ڈوب کے مر جانا یہ پانی کا شر کا پہلو ہے. اسی طرح آگ میں اگر آپ کھانا پکائیں تو یہ آگ میں خیر کا پہلو ہے، اور اگر آگ سے انسان جل جائے تو یہ آگ کا شر کا پہلو. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ صفحہ ہستی پر نمودار ہونے والی تمام مخلوقات کے رب کی پناہ یا پروٹیکشن میں مانگی جائے، پروٹیکشن میں آ جایا جائے ہر چیز میں جو شر کا پہلو ہے اس سے بچنے کے لیے. تو کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں صفحہ ہستی پر نمودار ہونے والی تمام مخلوقات کے رب کی شر سے ہر چیز کے جو اس نے پیدا کی. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ. واو جو ہے یہ کنجنکشن ہے، واو عاطفہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس کا معنی ہے اینڈ. اور من شر غاسقن، من جو ہے یہ پریپوزیشن یعنی حرف جر ہے. شر غاسقن، غاسقن کے شر سے. تو دوسری چیز جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے وہ ہے غاسقن کا شر. تو غاسق جو ہے یہ تاریک رات کو بھی کہتے ہیں، گرہن کے سبب سیاہ پڑ جانے والے چاند کو بھی کہتے ہیں، تاریکی کو بھی کہتے ہیں، اندھیرے کو بھی کہتے ہیں. اور یہ اس میں فاعل کا صیغہ واحد مذکر ہے، یعنی تاریک ہونے والا یا تاریک کرنے والا یا چھا جانے والا. تو من شر غاسقن کا مطلب ہے کہ چھا جانے والے اندھیرے کے شر سے. تو دوسری چیز جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے وہ ہے اندھیرا یا ڈارکنس اور اس کی ایول یا شر سے. شر غاسقن جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، غاسقن کا شر. تو اندھیرا جو ہے یہ رات کا اندھیرا بھی ہو سکتا ہے جس میں کہ امکان بڑھ جاتا ہے خطرات کا، نقصانات کا، کیونکہ چیزیں واضح نظر نہیں آ رہی ہوتی. لوگ چھپ چھپ کے آپ کو کوئی شر پہنچا سکتے ہیں. اندھیرا جہالت کا بھی ہو سکتا ہے، اندھیرا مایوسی کا بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پناہ یا پروٹیکشن مانگی جا رہی ہے ہر چھا جانے والے اندھیرے کے شر سے. اذا وقبہ، جب وہ چھا جائے. اذا جو ہے یہ ٹائم ایڈورب ہے یعنی ظرف زمان ہے. جب. وقبہ یہ ورب ہے تھرڈ پرسن میسکولن سنگولر پرفیکٹ ورب فعل ماضی. وہ چھا گیا، وقبہ وہ چھا گیا. لیکن جب اذا اس کے ساتھ سے پہلے آ گیا تو اس کا مطلب ہو گیا وہ چھا جائے. تو مستقبل کے معنی دیتا ہے یہ ماضی جب اس سے پہلے اذا آ جاتا ہے. تو اذا وقبہ جب وہ چھا جائے. تو پناہ مانگی جا رہی ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور چھا جانے والے اندھیرے یا رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. واو حرف عاطفہ، من حرف جر اور شر جینیٹو میسکولن سنگولر نون اس میں مجرور. کہ شر سے، کس چیز کے شر سے؟ شر النفاسات، نفاسات کے شر سے. تو شر النفاسات جو ہے یہ مرکب ہے دو الفاظ کا جس کو مرکب اضافی کہا جا رہا ہے.
اس میں شر نفاسات میں پہلا جو ناؤن ہے یہ کامن ناؤن ہے، انڈیفینٹ ہے، اور نفاسات جو ہے یہ ڈیفینٹ ہے. تو شر نفاسات، نفاسات جو ہے یہ نفاسہ کی جمع ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، جمع مؤنث کے لیے آتا ہے. لفظی معنی ہے پھونکے مارنے والی، جادوگری یا خفیہ حربوں میں ملوث عورتیں، تو مؤنث ہے. عربی زبان میں نفس جو ہے وہ بھی مؤنث آتا ہے، اور نفس کی جمع نفوس اگر ہو تو نفسات کا معنی صرف عورتوں تک محدود نہیں ہو سکتا، اس میں مرد بھی شامل ہو سکتے ہیں، تمام شخصیات شامل ہو سکتی ہیں اگر یہ تصور کیا جائے کہ اس سے مراد نفوس ہے، کیونکہ نفوس جو ہیں، جو نفس کی جمع ہے، یہ بھی عربی میں مؤنث ہی آتے ہیں. تو اس سے مراد عورتیں بھی ہو سکتی ہیں اور شخصیات بھی ہو سکتی ہیں. تو شر نفاسات ہے پھونکے مارنے والی شخصیات جو جادوگری یا خفیہ حربوں میں ملوث ہوں. جادوگری کا پرپس یہی ہوتا ہے کہ کسی کو چھپ کے نقصان پہنچایا جائے مختلف طریقوں سے، جادو سے یا اس طرح کے سیکرٹ آرٹ سے. فی العقد، فی حرف جر ہے، پریپوزیشن، اور العقد جو ہے یہ عقدہ کی جمع ہے. عقدہ کا مطلب ہوتا ہے گرہ یا گتھی یا مضبوط بندھن بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، جیسے عقدتاً نکاح کہا جاتا ہے، نکاح کا بندھن. کسی ناقابل حل مسئلے کو بھی عقدہ کہتے ہیں. علم نفسیات میں کسی دباؤ کے تحت پیدا ہونے والی کیفیت جو مستقل ذہنی گرہ بن جاتی ہے، یعنی کمپلیکسز، جو سائیکولوجیکل کمپلیکسز ہوتے ہیں اس کے لیے بھی عقدہ کا لفظ آتا ہے. کسی چیز کی روک یا سہارا یا مضبوطی کا ذریعہ، جماعت کو بھی عقدہ کہتے ہیں. ملک کی باغ دوڑ کو بھی عقدہ کہتے ہیں. اسی سے ایک لفظ اسی سے الفاظ ہیں کہ اہل العقدہ، عقدہ حل کرنے والے لوگ، یعنی ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے والے لوگوں کو اہل العقدہ بھی کہا جاتا ہے. زبان کی بندش یا لکنت کو بھی عقدہ کہتے ہیں، جیسے وحلل عقدۃ من لسانی، لفظ عقدہ ہے تو یہ زبان کی بندش کے لیے ہے. ہر چیز کی مضبوطی، جیسے گانٹھ یا گرہ مضبوطی سے باندھی ہوتی ہے، تو ہر چیز کی مضبوطی اور استحکام کو بھی عقدہ کہتے ہیں. پختہ ارادوں کو بھی عقدہ کہتے ہیں. اس طرح مستحکم نظم و نقش کو بھی عقدہ کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی شے جو گرہ کی طرح مضبوط ہو. تو یہ جو ہے نفاسات فی العقد، گروں پر پھونکنے والی شخصیات، تو اس سے مراد وہ خواتین یا وہ معاشرتی عناصر یا شخصیات جو جادوئی حربوں یا سازشوں کے ذریعے دوسروں کے لیے مسائل و مشکلات کا سبب بنے. ظاہر ہے جو لوگ جادو کرتے ہیں یا اس طرح کی سیکرٹ آرٹس جو ہیں وہ پریکٹس کرتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے دوسروں کے لیے مسائل، مشکلات یا مصیبتوں کا باعث بننا، جیسے دوسروں کے رستوں میں روڑے اٹکانا، ان کے مشن کو ناکام کرنے کی کوشش کرنا، رشتے ناتوں میں دراڑیں ڈالنا. جیسے عقدتاً نکاح جو ہے یہ شادی کا بندھن ہے، تو بندھنوں یا رشتوں ناتوں کو جو ہے اس کو توڑنے کی کوشش کرنا، مستحکم ارادوں یا نظام حکومت کو کمزور کرنا وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پہ جس چیز سے پناہ مانگنے کا کہا جا رہا ہے وہ ہے شر النفاسات فی العقد، یعنی وہ خواتین یا وہ معاشرتی عناصر جو سیکرٹ آرٹ پریکٹس کریں اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے لیے مسائل، مشکلات کا سبب کریں، ان کے رستے میں روڑے اٹکائیں، ان کے مشن کو ناکام کرنے کی کوشش کریں، ان سے بھی پروٹیکشن سیک کرنے کا یہاں کہا جا رہا ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، واو حرف عطفہ ہے، من حرف جر ہے، شر حاسدن، حاسد کا شر. تو شر حاسدن جو ہے یہ بھی مرکب اضافی ہے، حاسد کا شر. تو کسی حسد کرنے والے کے شر سے. حسد جو ہے یہ وہ ذہنیت ہے جس میں یہ تمنا کی جائے کہ دوسرے کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے، اور اگر مجھے نہ بھی ملے تو کم از کم اس سے ضرور چھن جائے. بسا اوقات اس میں اس مقصد کے لیے کوشش بھی شامل ہوتی ہے. تو یہاں پہ
جس چیز سے پروٹیکشن یا پناہ مانگی جا رہی ہے وہ ہے شر حاسدن، حاسد کے شر سے، اذا حسدا، جب وہ حسد کرے۔ اذا ظرف زماں ہے، ٹائم ایڈورب ہے، اور حسدا کا ویسے معنی ہوتا ہے اس نے حسد کیا، لیکن جب اس سے پہلے اذا آ جائے تو پھر اس کا معنی ہوا جب وہ حسد کرے، اذا حسدا، جب وہ حسد کرے، تو جب وہ حسد کرے تو حسد کرنے والے کے شر سے۔ یہ جو سورت فلق ہے، الفلق ہے، اس میں رب الفلق کی پناہ مانگی جا رہی ہے 4 چیزوں کے شر سے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تو پہلی چیز ہے من شر ما خلق، جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے اس میں جو شر کا پہلو ہے اس سے، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیری رات کے شر سے یا اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، وہ جو سیکرٹ آرٹس پریکٹس کرتے ہیں ان کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد، کسی حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز کے شر سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔